الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما یذکر فی السکین، یہ باب ہے اس روایت کے بارے میں جو چھری کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابراہیم ابن سعد نے، وہ ابن شہاب سے، جعفر بن عمر سے، جعفر بن عمر بن امیہ الزمری سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یأکل قطیفہ یحتز منہا، میں نے دیکھا آپ بکری کی دستی کھا رہے تھے اور آپ چھری کے ساتھ اس کو کاٹتے تھے۔ ثم دعی الی الصلاۃ، پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا، فصلی ولم یتوضأ، آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، اور زیادہ کیا ہے اس نے، فألقى السکین، آپ نے چھری کو پھینک دیا۔ یہ حدیث شروع میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کیا ہے اور حدیث کی کچھ وضاحت۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھری وغیرہ بھی آلات جنگ میں سے ہے، جہاد کے میدان میں چھری بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور چھری جو جہاد کے آلات ہیں یہ جہاد کے علاوہ بھی کسی کام پر استعمال ہو سکیں تو کرنے چاہیے، جس طرح کہ چھری گوشت کاٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی۔ یہ ہے استدلال جہاد کے ساتھ۔ باب سے تعلق اس طرح ہے، حدیث کی وضاحت اس طرح ہے کہ آپ کو بکری کی دستی بہت پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستی لائی گئی، آپ اس کا گوشت چھری سے یوں کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ اتنے میں اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، آپ کو کہا گیا کہ آئے نماز کی طرف، آپ اٹھے، چھری وہیں پر چھوڑ دی، کلی کیے بغیر ہی جا کر آپ نے نماز پڑھی، کیونکہ کلی کرنا دودھ کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر واضح ہے کہ دودھ اگر پیا ہے تو پھر کلی کی جائے گی۔ دودھ کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، پی ہے اور آپ باوضو ہیں، آپ ویسے ہی نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو کلی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے روزہ افطار کیا، کھجور کے ذرات، افطاری کے ذرات آپ کے منہ میں ہیں اور آپ نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی زبان کے ساتھ ان ذرات کو دانتوں کے نیچے لا کے چباتا رہے، یہ نماز کے منافی چیز ہے۔ باقی اگر وہ منہ کے اندر اس کا لعاب، اس کے کچھ ذرات باقی ہیں تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہے اس کی مختصر وضاحت، اس کی تفصیلی ہم نے پچھلے درسوں میں بیان کر چکے ہیں۔ باب ما قیل فی قتال الروم، یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو رومیوں سے لڑائی کے بارے میں کہیں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا اسحاق بن یزید الدمشقی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن حمزہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ثور بن یزید نے خالد بن معدان سے، بے شک عمیر بن اسود العنسی نے اسے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت کے پاس آئے، وہو نازل فی ساحل حمص، وہ حمص کے ساحل پر پراؤ ڈالے ہوئے تھے، اترے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، وہو فی بناء لہو، اور وہ اپنے خیمے میں تھے، ومعہ ام حرام، اور ان کے ساتھ ام حرام تھی۔ قال عمیر کہتے ہیں فحدثتنا ام حرام، ہمیں ام حرام نے بیان کیا، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر میری امت میں سے جو سمندر میں جہاد کے لیے جائے گا
وہ انہوں نے واجب کر دیا یعنی جنت کو۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں۔ قال انت فیہم، آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت میں سے پہلا گروہ جو قیصر پر حملہ کرے گا، غزوہ کرے گا، ان کی مغفرت ہے۔ قلت انا فیہم یا رسول اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، یعنی تو پہلی ان میں سے ہو چکی ہے۔ حدیث اور اس کا باب سے تعلق تو اس کا واضح ہے، رومیوں سے تعلق۔ یہ رومی کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رومی جو ہے ان کا باپ عیس بن اسحاق ان کا باپ ہے، یعنی یا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے تھے اسحاق کے آگے دو بیٹے ہوئے، ایک یعقوب اور ایک عیس، یہ دونوں جڑوا تھے۔ عیس پہلے پیدا ہوئے، یعقوب ان کے بعد نکلے۔ تو یہ عیس جو تھے ان کی جو اولاد ہے اس کو روم کہا جاتا ہے، رومی۔ اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ رومی وہ لوگ ہیں، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی ہیں یہ، لیکن بنی اسرائیل عام طور پر کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان کے ساتھ جہاد کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں ایک حدیث کا ٹکڑا تو آپ پیچھے بار بار سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو آپ مسکرائے اٹھے تو آپ نے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر پر یوں سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ام حرام نے کہا میرے لیے دعا کریں، آپ نے دعا کر دی۔ پھر ایسے ہوا بھی کہ ام حرام اسی غزوے سے واپسی پر جب بحری جہاز سے اتر رہی تھی تو اسی ساحل سمندر پر سواری ان کے قریب کی جا رہی تھی، وہیں پر وہ گری اور فوت ہو گئی۔ اب یہاں پر دوسرا ٹکڑا جو امام بخاری بلا رہے ہیں اور یہ اہم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ لشکر پہلا جو قیصر پر حملہ کرے گا یعنی قسطنطینیہ، اس پر جو حملہ کرے گا ان کی مغفرت ہے۔ یہ حملہ کب ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ حملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے ہوا، اور اس حملے میں شریک ہونے والے معروف صحابہ کرام میں سے ابو ایوب انصاری بھی ہیں، اور بھی کئی صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا امیر کون تھا؟ اس کا امیر تھا یزید۔ یہ ہے وہ اہم روایت کہ جس کی بنیاد پر علماء کے دو گروہ ہیں یزید کے بارے میں، بلکہ علماء کے یزید کے بارے میں 3 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ کافر تھا، بس دائرہ اسلام سے ہی نکل چکا تھا، یہ غلو پر مبنی بات ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ بہت ہی بزرگ آدمی تھا اور ایسے تھا ویسے تھا، یہ بھی دوسری سمت ہے۔ تیسرا موقف جو یزید کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا، اس کی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ جب اہل السنہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، یزید کے اندر شرک نہیں تھا، اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ پھر یہ زبان کھولنے والے کہ یزید جہنمی، یزید فلاں، ان کے پاس اس کا جواز نہیں ہے، بلکہ ایسے فتوے لگانے والے اہل السنہ کے عقیدے پر نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے۔ اور پھر یزید، اس کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ امکان ہے 100% کہ بندہ اپنی آخری زندگی میں اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگی؟ پھر یزید کے بارے میں جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں
کہ جی وہ شرابی تھا، وہ ایسا تھا، وہ بے نماز تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اور اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کو شہید اس پہ کروایا، واقعہ حرہ اس کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ باتیں، ان میں اکثر باتیں تو ثابت نہیں ہیں۔ اگر اکثر باتیں ثابت تسلیم کر لی جائیں تو پھر بڑے بڑے صحابہ کرام پر تہمت آتی ہے کہ جنہوں نے اس کی بیعت کر رکھی۔ آج یزید پر طعن کرنے والے صحابہ کرام سے زیادہ سمجھدار ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ کہتے ہیں جی وہ ڈر کے مارے کی تھی یزید کی بیعت۔ اچھا، جنہوں نے پورے عرب سے ٹکر لے لی لا الہ کی خاطر، اور وہ ایک یزید سے ڈر گئے، واہ! یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ تو وقت تھا اسلام کو پھر بلند کرنے کا، جب مسلمانوں کا لیڈر ہی ایک کافر بن گیا۔ یہ تو پھر وہی ابو جہل والا دور لوٹ آیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ صحابہ نے اتنی بڑی ذلت برداشت کر لی اسلام کے لیے؟ یہ جھوٹ ہے، جاہلوں کی بات ہے۔ یزید مسلمان تھا، یزید کے لیے بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کی معروف غلطیوں میں سے جو بیان کی جاتی ہے، ایک تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کوئی تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا، یا کوئی ثابت نہیں اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ جو سر لایا گیا تھا، یہ سر یزید کے پاس نہیں بلکہ یہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تھا۔ تو یہ ثابت نہیں ہے یہ بات اس طریقے سے کہ بلکہ اس کے بارے میں یہ ثابت ہے اس نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جو اسے سزا کیوں نہیں دی۔ اس کا معاملہ اللہ کو پتہ اس نے کیوں نہیں دی۔ اگر سزا نہ دینا بھی جرم کے اندر رضامندی ہے تو پھر نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ عثمان کے قاتل سارے علی کی صف میں تھے، اور جھگڑا ہی یہ تھا معاویہ کے ساتھ کہ معاویہ کہتے تھے کہ پہلے ان کو سزا دو، میں تمہاری بیعت کر لیتا ہوں۔ بتاؤ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں سے، بالاتفاق عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضیلت بیان کی ہے ان میں حسین سے بھی افضل ہیں عثمان بن عفان۔ اب ایک افضل خلیفہ کے قاتل کو ایک خلیفہ سزا نہیں دیتا تو وہ جرم نہیں۔ یزید نے اگر سزا نہیں دی تو پھر وہ جرم کیسے ہے؟ اگر یزید کی نیت غلط تھی تو پھر وہ اللہ کو جواب دے، لیکن اگر بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ حکمران کے لیے مشکلات اتنی بن جاتی ہیں کہ وہ بیچارہ حکمران ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایسی ہی کچھ کیفیت یزید کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایک اعتراض یہ۔ دوسرا اعتراض اس کے اوپر مشہور کیا جاتا ہے واقعہ حرہ۔ واقعہ حرہ یہ ہے، حرہ کا معنی تو ہوتا ہے جلے ہوئے کالے رنگ کے پتھر ٹیلے۔ حرہ کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ اس پر شامی فوجوں نے، یزید کے گورنر نے مدینے پر حملہ کیا۔ حرہ قریبی علاقہ ہے، وہاں پر پھر لوگوں کو قتل بھی کیا گیا اور اسی طرح لوٹ مار بھی ہوئی، اور یہ سب کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ یزید نے ایک کالا جرم کیا تھا کہ اس نے صحابہ اور ان کی اولادیں اور ان کی لوٹ مار اور یہ سب کچھ کیا۔ اب آئیے تاریخ کی کتابیں اور سب سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ یہ واقعہ پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو بیعت سے نکلتا ہے وہ غادر ہے، دھوکے باز ہے۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخاری کی روایت، ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن اس کی پشت پر ایک جھنڈا لگایا جائے گا، ہذہ غدرۃ فلاں، یہ فلاں کی خیانت ہے۔ جس وقت یہ لوگ بیعت توڑ رہے تھے، انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں نے اپنا امیر الگ بنا لیا۔
عبداللہ بن عمر نے اس وقت اپنی ساری اولاد کو بھی جمع کیا اور ان سے کہا یہ حاکم جس کی ہم بیعت کر چکے ہیں یہ اس کے خلاف بغاوت ہے، تم میں سے اگر کوئی اس بغاوت میں شریک ہوا تو میں اس کے ساتھ لڑوں گا، ہم یزید کی بیعت نہیں توڑیں گے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن آئیے بیٹھیے۔ کہا میں بیٹھنے نہیں آیا، میں تمہیں نبی کی ایک حدیث سنانے آیا۔ خلیفہ کی بیعت کرنے کے بعد جس نے وہ بیعت توڑی، آپ نے پوری حدیث اس کو سنائی اور سنا کے واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے حکومت بیعت توڑی، اپنی خلافت کا اعلان کیا، اپنا نظام بنایا۔ پھر یزید نے جو گورنر بھیجا اس کو یہی کہا تھا کہ تو نے ان کو دعوت دینی ہے واپس آنے کی، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ بات تو ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے کوئی ایک تو ظلم پھر کر جاتا ہے۔ ایسے ایمان والے دونوں فریق تو کم نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، وگرنہ جس کا بس چلتا ہے اس کی زیادتی تو ہو جاتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا یزید کا، اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب دے، ہاں اس پر وہ کہتے ہیں مسجد کی بے حرمتی ہوئی، 3 دن تک اس میں اذانیں نہ ہوئی مسجد نبوی میں، اور معاملات اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ سب حقیقت ہے تو شامی لشکر نے یہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اس کا سبب کون بنا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا سبب کون بنا؟ کیا ان کے لیے جائز تھا شرعاً کہ وہ کسی خلیفہ کی بیعت توڑتے؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال اس میں بھی سبب وہ مدینے کے چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے یہ کام، کبار صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی بیعت نہیں توڑی۔ تیسرا واقعہ جو یزید کے اوپر، 3 واقعات اس کی زندگی پر بڑے پیش کیے جاتے ہیں، تیسرا واقعہ اس کا وہی آتا ہے بیت اللہ والا، کہ وہ جو معاملات ہوئے تھے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیت اللہ کے جلنے کا واقعہ اور اس کا جو معاملہ تھا، اس پر بھی حقیقت بات وہ یہی بنتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا اعلان کرنا، اپنی خلافت قائم کرنا، تو یہ کچھ معاملات تھے۔ دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم یزید کا بارے میں ہم نہیں کہتے جی یزید جنتی ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھئی جنت اور جہنم میرے رب کے پاس ہے، شرک اس میں نہیں تھا، مسلمان وہ تھا، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ کافر ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ بلکہ ایسا کہنے والا تو اللہ پر جرأت کرتا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہے اپنی اس جرأت کا کہ وہ زبردستی لوگوں کو جنت جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ یہ 3 واقعات ہیں۔ یزید کی حسنات بھی ہیں، اس کی بڑی خوبیاں بھی ہیں، لیکن اس کو کبھی کوئی بیان نہیں کرے گا۔ یہی کام اردو دان طبقے میں سے مولانا مودودی صاحب نے کیا، ابو لالا مودودی جماعت اسلامی کے جو گزرے ہیں، یہی کام انہوں نے کیا کہ بس بنو امیہ کی کمزوریاں نکال کے کتابوں پہ لکھ دی اور کہا یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، اور دوسرے جانب جو بنو امیہ کی جو خوبیاں تھیں اور جو ان کے فضائل تھے اس کے بارے میں ایک حرف بھی نہ لکھا۔ یہ خیانت ہوتی ہے مصنف کی کہ وہ ایک طرف سے یہ کہے کہ جی جو کتابوں میں لکھا میں نے اس کا ترجمہ کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا، حالانکہ ترجمہ نہیں کیا، اس نے انتخاب کیا، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ اس نے تو ترجمہ کیا ہوتا تو ساری باتیں سامنے آتی۔ تو اس لیے ہم یزید پر گفتگو، یزید کے بارے میں شروع سے اہل علم کی آراء چلی آ رہی، اس کا دفاع کرنے والے بھی ہیں، اس کا رد کرنے والے بھی ہیں، لیکن کافر اس کو کہنے والے تو شاید مسلمانوں میں سے، ائمہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا اب جو جاہل قسم کے لوگ تبرہ کرتے ہیں یہ اللہ کو اس کا جواب دے ہیں۔ تو یزید کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں یہ سمجھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مغفور ہے، بخشا جائے گا، اور یزید اس لشکر کا امیر تھا بالاتفاق۔ محدثین میں سب کا اتفاق ہے، مؤرخین میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہلے لشکر کا امیر یزید ہی تھا۔
اب ایک طرف زبان نبوت ہے کہ وہ بخشا جائے گا، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے، زبان نبوت پہ یقین ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب اگلی بات کہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ ایک عام پیشین گوئی دیں اور اس میں سے کوئی بندہ خاص طور پر شامل نہ ہو سکے، یہ احتمال بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، سنی ہے نا حدیث آپ، لیکن واضح طور پر ابن حبان میں اضافہ ہے، لا الہ الا اللہ کہا اور پھر کوئی رکاوٹ قائم نہیں ہوئی۔ یہ بات، یہ حدیث اکثر لوگوں کو نہیں پتا، خالی لا الہ کی بات نہیں ہے، لا الہ کوئی پڑھ بھی لے تو بھی رکاوٹ کی نفی ضروری ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ شرک یا کوئی ایسا گناہ جس پر اللہ پکڑ لے گا، باوجود اس کے کہ حدیث ہے۔ اسی طرح اس حدیث پر بھی احتمال موجود ہے، آپ نے بشارت دی ہے کہ وہ بخشا جائے گا، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوئی تو، اگر رکاوٹ کھڑی ہوگی تو پھر اس کا حل بھی دینا پڑے گا۔ تو یزید کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ چاہے اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اللہ چاہے اس کو اس کی غلطیوں پر سزا دے، بالآخر اللہ اس کو معاف کر ہی دے گا، کیونکہ وہ مشرک نہیں اور کافر نہیں۔ مغفور اللہ، ان کی بخشش کی جائے گی، اس میں یزید بھی داخل ہے، لیکن ہم نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے وہ پکا جنتی ہے، اس حدیث کی بنیاد پر بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک عام حکم میں کسی بندے کا خاص نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں پر اس بات کو بھی ذرا نقطے کو سمجھیے گا، صحابہ کرام میں ہر صحابی کا نام لے لے کر ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی، وہ جنتی، وہ جنتی۔ مطلق یہ کہیں گے کہ صحابہ جنتی ہیں۔ فرق سمجھ آیا؟ عام اور خاص میں فرق ہوتا ہے۔ نام لے کر جن جن کا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، حالانکہ وہ بھی صحابہ میں شامل ہے، لیکن ان کا کیوں خاص نام لیا؟ اگر سارے صحابہ کا نام لے لے کر ان کو جنتی کہنا درست ہو نا، تو پھر عشرہ مبشرہ کا کیا معنی ہو کہ جی اللہ کے نبی نے ان کی پیشین گوئی کی ہے ایک حدیث میں، صرف اتنا معنی ہے۔ تو اس لیے یہ علمی ابحاث ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، تو اس پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یزید اس پیشین گوئی میں شامل ہے، لیکن اگر اسے ایسے اعمال سرزد ہوئے ہوں جو اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہوں تو بن سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان غزوہ کرنے والوں میں بعد میں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گا مرتد، تو جس طرح وہ مرتد اس مغفرت سے نکل سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور بندہ بھی نکل سکتا ہے، لیکن یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے، ہوا نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو گیا۔ لہٰذا خلاصہ اس پوری بحث کا، گفتگو کا یہ نکلا، یزید کے بارے میں ہمارا موقف اپنی زبانیں بند رکھنے کا، ہم نہ اس جانب کھڑے ہیں جو انتہائی مبالغہ والی ہے، اور نہ اس جانب کھڑے ہیں جو ادھر سے انتہائی مبالغہ والی، ہم اعتدال کے ساتھ درمیان پہ کھڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے یہ معاملات میرے رب کے پاس ہے، مسلمان تھا، اس کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ تھا۔ ہم اس کے بارے میں ایسا نہیں کہتے کہ جس سے ہمیں خود کل کو جواب دہی ہے۔ اور آسان بات کہ یزید ایک امت تھی، تلک امت قد خلت، وہ گزر گئی، اللہ کے پاس ہے ان کے معاملات، ہمیں اپنا وقت ان چیزوں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2923 اور 2924۔